دیکھیے پہلے تو خان صاحب کے خلاف اگر کوئی کیس ہوتا بھی تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جوڈیشری پہ پریشر ہوتا تھا کہ اس کو آگے نہیں لے جانا. اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے تو جوڈیشری پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ فیصلہ خود کریں. اب جوڈیشری کے لیے پرابلم ہے کہ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ اسپرٹ نہیں دکھاتی تو وہ بھی بدنام ہو جائے گی، جیسے پہلے فوج بدنام ہو گئی تھی. تو اب پہلے یہ تھا کہ جوڈیشری اور خان صاحب بھی ایک پیج پہ ہیں. اب اگر جوڈیشری خان صاحب ایک پیج پہ ہے تو مارے جائے گی جوڈیشری. تو خان صاحب کے تو ہر روز کوئی نئی نئی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور جو جس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی نظر آ گیا آپ کو. اب تو اب جوڈیشری کو بھی تو اب سیدھا ہونا پڑے گا نا، ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی جو تاثر ہے کہ جوڈیشری بڑی بائسڈ ہے اور نون لیگ کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف اور عمران کے حق میں تھی، کیونکہ بڑی واضح تھا، یہ نظر آ رہا تھا ہمیں، ابھی بھی نظر آ رہا ہے. مگر اس سے زیادہ اب کیا ہم کہیں. تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب خان صاحب کے لیے مشکل ہو گیا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس آیا ہے خان صاحب کی صاحبزادی کے اوپر کہ جی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. آپ کو یاد ہے کہ یہی اسی قسم کا کیس پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا جب جسٹس اطہر من اللہ تھے ان کے پاس. یہی کیس حنیف عباسی صاحب نے بھی کوشش کی تھی اسی کیس کو سپریم پرسیو کورٹ میں. کرنے کے لیے، تو ان کو چھٹی کرا دی تھی. جاؤ جاؤ یہ ذاتی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، چھوڑو پرے چھوڑو پرے، اب دیکھتے ہیں. تو 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 اب بات یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا نا، کیونکہ قانون کے مطابق اگر یہ ایویڈنس ہے تو بہت سنگین قسم کا وائلیشن ہے آف پاکستان سے اسلامک لاز، اوپر سے الیکٹرل لاز، دونوں، یہ نہیں صرف الیکٹرل لاز بہت. تو کیسے یہ گھڑیوں والا معاملہ، تو اب اس میں تو کچھ رہا ہی نہیں. اب سارا خان صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور پی ٹی آئی جو بات کر رہی تھی بیانیہ بنا رہی تھی، اور فرسٹ لیڈی ایکس فرسٹ لیڈی کی جو ساری باتیں تھی، یہ ویڈیو لیکس آ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہنے میں کہ خان صاحب کی جو ساری اسٹریٹجی تھی وہ ساری ریباؤنڈ کر گئی ہے ان پہ، اور اس وقت وہ کسی صورت میں بھی کسی قسم کی کامیابی کی توقع وہ نہ کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے. پیچھے ہٹ کے ان کی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، اکنامک اینڈ پولیٹیکل. خان صاحب دونوں کو ابھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دینے کے لیے تیار ہے، نہ اکنامک اسٹیبلٹی. اور اس لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر پریشر آئے گا، اور عدالتوں کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ آپ جس طریقے سے آپ نے پہلے انصاف دیا ہے نواز شریف کو، ذرا کم از کم اس سے بہتر انصاف تو یہاں دینا آپ، مہربانی کر. تو کیسے جائیں گے ہم، آپ اور ہم اور جیسے لوگ جو ہیں پہلے سوال کھڑے کرتے تھے، اب زیادہ سوال کھڑے ہوں گے. تو یہ اب عدلیہ کی چیلنج، عدلیہ کے لیے بھی ایک چیلنج آ گیا ہے، اور وہ بھی ایک بیلنس کے اندر آ گئے ہیں. The judges are being going to be judged. تو میں یہ ٹھیک سمجھتا ہے. ہوں کہ یہ اب خان صاحب کے لیے ریلیف بہت ممکن نہیں ہے. خان صاحب کو واپس پارلیمنٹ جا کے اور بہیو کرنا چاہیے آئین کے مطابق. اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب جس ایجنڈے پہ نکلے ہوئے تھے اور جس قسم کا ایجنڈا کرنا چاہ رہے تھے، اٹس ناٹ پاسبل ان دس کنٹری. اور خان صاحب کو بہت نقصان ہو گیا ہے اور بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ابھی بھی بات نہیں سمجھیں گے. سیٹھی صاحب، میں صرف اتنا سا پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کا ظاہری بات ہے پچھلے چند مہینوں سے ہم لوگ بھی یہاں پر کور بھی کرتے رہے ہیں ان ٹاک شوز کے اوپر، آپ بھی اس کے اوپر بہت بات کرتے رہے ہیں. میرے خیال سے عدالتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ جو ایک لیک آف کلیئرٹی تھی پاکستان میں، اور وہ دیکھتی ہیں جس طرح سے وہ بھی دیکھتی ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. تو جو کنفیوزنگ سگنلز آ رہے تھے وہ عدالتوں کو میرے خیال سے وہ ریڈ کر رہے تھے بڑی کلوزلی. اب وہ سگنلز ختم ہو گئے ہیں، اس لیے میرے خیال سے جو یونٹی آف کمانڈ ہے وہ ہر طرف دکھائی دے گی، کیونکہ ایک کلیئرٹی ضرور اب آ جائے گی کہ کم از کم ایک آواز سے یا ایک ویو جو ہے کلیئر. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ پکا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیچھے ہیں سیاست میں، وہ کسی پارٹیزن نہیں ہے، تو پھر یقیناً کورٹس آر آلسو گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ ویری کلوزلی، کیونکہ یہ معاملہ سب یہ کیسز ہیں جو پولیٹیکل اسینشلی، if I'm not wrong in جی this case. بالکل بالکل. دیکھیے جب جوڈیشری کے اوپر، ججز کے اوپر پریشر آتا ہے تو دے ہیومن، تو وہ تو پھر پریشر مشکل ہوتا ہے نا ریزسٹ کرنا. جیسے سیاسی جماعتوں پہ جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر لوگ کا ضمیر جاگ جاتا ہے، پھر وہ دلیر بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں یار we can't do this and we can't do this, we got to do this. کچھ justice should also be seen to be done, not just done. تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کی واپس اہمیت آنی شروع ہو جاتی.
تو میں سمجھتا ہوں وہ اب آ رہا ہے راستہ، وہ وقت آ گیا ہے. اور خان صاحب اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ راتوں رات ان کو ہر چیز سے چھوٹ مل جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. کیسز چلیں گے، عدلیہ جو ہے آہستہ 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 خان صاحب کو ٹائٹ کرے گی. اور خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی تک وہ کنٹیمپٹ کیس جو ہے، جو سپریم کورٹ میں ہے، وہ ابھی تک بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں لے کے اس کو، فارغ نہیں کر رہے اس کو. حالانکہ خان صاحب نے بڑی 25 مئی کوشش والا. کی ہے. جی 25 مئی والا. پہلے اگر 6 مہینے پہلے تو موڈ ہی نہیں تھا ان کا، وہ تو انہوں نے آلریڈی کلیئرنس دے دی تھی. اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے کہ ناٹ لائک دس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ الیکشن کمیشن، آئی ڈونٹ تھنک خان صاحب کو اتنی ریلیف ملے گی اب جس طریقے سے ان کی توقع تھی. He'll have to go through a rough time. 6 مہینے پہلے دیکھیے سیٹھی صاحب ایک فلم چل رہی تھی، اس کی 2 اینڈنگز تھیں. ایک اینٹنا وہ سگنل دے رہا تھا کہ ایک اینڈنگ دے رہا تھا، دوسرا اینٹنا ایک اور وہی فلم کی اینڈنگ فرق دے رہا تھا. تو پھر کنفیوژن تو ہو جاتی ہے نا. اصل بات تو یہ ہے اب میرے خیال سے معاملات بدل چکے. تو بہرحال ہمارا وقت اس شو کا ختم ہو گیا ہے.